سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب پابندی لگائی گئی ہے کہ اڈیالہ کے باہر گفتگو نہیں ہوگی، ابھی ڈیٹیلڈ آرڈر تو نہیں آیا، لیکن جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اتفاق ہو گئی اس چیز کے اوپر کہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ گفتگو نہیں کی جائے گی۔ ابھی اسپیکولیشنز ہیں کہ شاید بعد میں بھی کسی اور میڈیم پر بھی گفتگو نہیں ہوگی، اور شاید سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ صرف اڈیالہ کے باہر گفتگو نہیں ہوگی۔ اگر تو کسی اور بھی پلیٹ فارم پر الاؤ نہیں کیا جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گا گورنمنٹ کو لے کر کہ آپ تو بالکل ہی آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کی؟ یہ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کا حکم ہے، اور ان کو جو 2 دن ملاقات کے لیے دیے گئے ہیں وہ بھی عدالت کے فیصلہ ہے، تو جو بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے ہم اس پہ ون چلتے ہیں۔ جہاں بات آپ نے کہی کہ وہ اپنی گفتگو نہیں کر سکیں گے یا اپنے رائے نہیں دے سکیں گے، دیکھیں پارلیمنٹ کا سب سے بڑا فورم ان کے پاس موجود ہے، جہاں ان کا اپوزیشن لیڈر ہے، ان کا پارٹی کا چیئرمین اس فورم پہ موجود ہے، سینیٹ میں ان کے نمائندگی ہے، وہاں پہ بھی ان کے سینیٹر بولتے ہیں۔ کوئی ککدن نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر، جو ایسی گفتگو بھی وہ کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، مگر ان کو گھنٹہ 2 گھنٹے بات کرتے نہیں، ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ ٹاک کا شو میں بھی وہ اپنی فلور تو بالکل کھیدا پارٹی صاحب، کی اپنے ان کے پاس فلور تو ضرور موجود ہے، لیکن ان کی اکثر تقاریر جو ہیں وہ نشر نہیں کی جاتی یا ان کو کٹ کر دیا جاتا میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ ہے۔ جی ٹاک شو آپ کے موجود ہے، کسی ٹاک شو میں کوئی پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں ہے، وہ ٹی وی پہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، پریس کانفرنس کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس پہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ گو کہ نقطہ نظر ان کا کئی سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر وہ بات چیت کرتے ہیں، ہر جگہ پہ وہ بولتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا جو ان کا ہے، جو ملک کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے، اس ہینڈل سے تو ان کو کہاں پہ آزادی نہیں ہے بات کرنے کی۔ تو یہ خالصاً عدالت کا فیصلہ ہے، اور عدالت کا فیصلہ اگر اس کو ریلیف مل رہا ہے کہ 2 دن ملاقات ہوگی، اگر عدالت کہتی ہے کہ آپ میڈیا پہ وہاں بات نہ کریں، نیشنل پریس کلب پہ آ کے بات کر لیں، اپنے مرکز پہ آ کے بات کر لیں، کہاں پہ ان کو پارلیمنٹ کے باہر جو پریس کانفرنس کا فورم موجود ہے ادھر بات کر لیں۔ 100 فورم ان کے لیے موجود ہے، کے پی کے میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ بھی جا کے سی ایم ہاؤس سے پریس کانفرنس کر دے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے پریس کانفرنس کر دے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو کوئی روک تھام ہے بات کرنے کی، یا ان کا نقطہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ان کا نقطہ نظر تو بانی پی ٹی آئی کا جو پاکستان کے خلاف ہے، جو آرٹیکل لکھتے ہیں باہر کے انٹرنیشنل میڈیا، وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا ان کا جو ہے یہاں سے ہینڈل ہوتا ہے، وہ جو بانی پی ٹی آئی کہتا ہے وہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ سے، باقی اکاؤنٹ سے آ جاتا ہے۔ تو کہاں پہ ان کو روکا گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کوئی بتائے تو صحیح کدھر ان کو روکا جا رہا ہے۔ چلیں مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو گرینڈ الائنس کی فارمیشن کے اوپر تحریک انصاف کام کر رہی ہے، ویسے تو رمضان المبارک سے پہلے سے ان کی کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ قائل کریں۔ ایز آف ناؤ مولانا صاحب کے اپنی کنسرنز ہیں، وہ ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوئے ہیں اس لیول پر، لیکن بہرحال کافی چیزیں ان کے اندر مشترک بھی ہیں، کافی پلاننگز جو ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ وہ لوگ اکٹھے بھی شاید ہوں گے۔ اگر مولانا صاحب جوائن کر لیتے ہیں اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کو تو یقینی طور پر ایک بڑی قوت ہوگی اپوزیشن کے پاس، ان کے تحریک انصاف کے پاس اپنی ایک اچھی مین پاور موجود ہے، ایسے میں مولانا صاحب کے جوائن کرنے سے اس میں کافی اضافہ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب جوائن کر لیتے ہیں تو حکومت کے لیے عید کے بعد خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ٹانگا پارٹی اس ملک میں ہم نے دیکھی ہے۔ ٹانگا الائنس جو ہے پہلا ہے، یہ گرینڈ الائنس نہیں ہے، یہ ٹانگا الائنس ہے، اور اتنے لوگ ہیں جتنے کانفرنس میں جو انہوں نے ایک کروائی تھی، جتنے مقررین تھے اتنے ہی سننے والے تھے، وہ صرف ایک کمرے کے لوگ تھے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل نہیں کر سکے، تو پاکستان کی عوام کو کیسے قائل کریں گے؟ پاکستان کی عوام کو کیسے؟ ٹانگا الائنس کس صورت میں کہا اس کو؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، ان کے سیاسی یتیم انہوں نے سارے ان سے ساتھ آ کے ملے ہیں، کوئی جماعت ان کو جو ایسی بڑی جماعت نہیں ہے جن کی سپورٹ ہو۔ پی ٹی آئی خود ایک انتشاری جماعت ہے، پاکستان کی عوام کا ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، وہ ہجوم کی سیاست کرتی ہے، وہ فساد کی سیاست کرتی ہے، تو لوگ ان کے لیے نہیں نکلتے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور جو بات آپ نے انٹرو میں کہی کہ حکومت کی 1 سال کی اتنی کارکردگی ہے، تو عوام یہ سمجھ رہی ہے، عوام کا اعتماد بھی بڑھا ہے
کہ مسائل کا حل جو ہے اس حکومت کے پاس ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے دن رات کر کے اس معیشت کو بحال کیا ہے, ہم مہنگائی کو کم کیا ہے, ہم بجلی کے نرخ کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی زندگی بہتر ہو. ہاں ان کو اپوزیشن کرنی ہے تو ہماری جو حکومت ہے اگر اس میں کوئی ہماری خامی ہے, کوئی غلطیاں ہے, کوئی پالیسی پہ اختلاف ان کو ہے تو بالکل اپوزیشن کریں, اور جو اپوزیشن کا رول ہے جو جمہوریت میں ڈیفائن ہے وہ کرے, احتجاج بھی کریں, مگر انتشار کی اجازت ہم ان کو نہیں دیں گے, فساد کی اجازت نہیں دیں گے. اور پاکستان اس صورتحال میں جب دہشت گردی جیسے چیلنج سے نمٹ رہا ہے, ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اس وقت یہ اس قسم کا احتجاج تو میں سمجھتا ہوں ان جو دہشت گرد ہیں جن کے عزائم ہیں ان کو ناکام کرنے والے ہمارے جوان شہادتیں دیتے ہیں, وہ اس میں قربانیاں دے رہے ہیں, تو یہ ایک زیادتی ہوگی کہ آپ اس صورتحال میں بھی ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, ملک میں جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آگے کھیلتا ہے صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آگے